کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا اس شخص کے کام سے کام جو اللہ کی غضب میں گھر گیا اور اس کا آخری ٹھکانہ جہنم، بدترین ٹھکانہ. اور اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی بدرجہ فرق ہے. اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اور ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ہائی لائٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان کی 4 باتیں جو ان سے ہم نے سیکھنی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ تم میں سے خود آیات پڑھ کے سناتا ہے، اس سے تمہاری نمبر 2 زندگی سنورے گی. 163 164. اور تمہیں پھر دانائی اور حکمت ملے گی اس سے. اگر آپ کتاب پڑھتی ہیں اور اس چیز کو لے کے چلتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی حکمت اور دانائی بھی، خیر کثیر و خزانہ بھی ملے گا. تمہارا کیا حال جب تم مصیبت پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں سے دگنی مصیبت تمہارے فریق. اللہ تعالیٰ تسلیاں دے 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 کے تھکتے نہیں ہیں کہ جنگ احد بالو اور آپس میں جب یہ پڑ گئی تو نبی درمیان میں ہمارے پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، ایسے کیوں ہو گیا. ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا اللہ کی اذن سے تھا، اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن اور کون منافق ہے. وہ منافق جن کا کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کر لو، تو کہنے لگے اگر علم ہوتا جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. جو کچھ دلوں میں چھپایا اللہ اسے خوب جانتا ہے. سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے، ان کے بھائی بند لڑنے گئے، مارے گئے. ان کے متعلق انہوں نے کہا ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو کہ تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا. وہاں جو منافق تھے عبداللہ بن ابی تھے، ایک تو جنگ ہارے، اوپر سے زمانہ جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے مزید 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 اس طرح کی فضول باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کاش ہم ان چیزوں کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. میں تھوڑا سا اس میں سے جسٹ ابھی تک پارے کے دیتی ہوں، پھر تھوڑی ریڈنگ کرتی ہوں. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ کہ حسن کا معاملہ کرو، نیکی کے درجے پہ اگر پہنچنا ہے تو قربانی دو. انسان کو سستی شہرت کی طرف نہیں جانا چاہیے، قربانی کے بغیر عزت نہیں ملتی. یاد رکھیں نیکی کرنے کے لیے غنی بننا پڑتا ہے اور دین تھامنا پڑتا ہے، یہی راہ راست ہے. درجات کی بلندی جیسے جیسے ہوتی ہے اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، غیر مسلموں کی پیروی نہ کریں، یہاں تک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو حق کی دعوت ہے اس پہ ضرب لگتی ہے، سائڈ ایشوز آتے ہیں، ڈفرینسز آتے ہیں. جب تک انسان بنیادی چیزوں کو ٹھیک نہ کرے، جب تک انسان بنیادی چیزوں کو ٹھیک نہ کرے کبھی بھی کوئی عقیدہ کوئی صحیح نہیں درست لگ سکتی. بیسکس ہی ٹھیک نہیں، اوپر سے آپ بہت دعائیں پڑھتی جائیں وہ سب اڑتا جائے گا. اگر صبح شام خدا کا رخ نہیں کر رہے تو آپ نیکی کے درجے نہیں پہنچے. صبح شام کے ذکر اذکار بار بار کہ مسٹ ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ پھر صبح شام کے ذکر اذکار کے لیے یک ہو کے بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ اللہ جینا آمن شد حب اللہ، اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں. اپنی محبت کو چیک کریں. محبت کا چیک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے جب مجھ پہ امتحان آتا ہے تو میں یہ نہیں کہتی منافقوں کی طرح کہ کاش ایسے ہوتا، میں نہ جاتی، نہ مرتی، میں وہاں بیٹھی رہتی، میں یہاں بیٹھی رہتی. یہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تیری رضا کے ساتھ راضی، بس غفران کا ہماری بخشش کر دینا. اگر آپ کے رولز بن جاتے ہیں تو پھر سپر پاور تک آپ پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، شخصیت پرستی سے نکلنا، اللہ کو پا لینا پوری کائنات کو پا لینے کے برابر ہے. اور یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عہدہ، ان کا درجہ، ان کا معاملہ کیسا ہوگا. یہ جو 4 چیزیں ہمیں دے رہا ہے کتاب پڑھ کے، حکمت، دانائی اور ہماری پیوریفیکیشن کر رہا ہے، ہم نے یہ 4 چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کی پیوریفیکیشن کرنی ہے. عدل اور انصاف کا نظام میرے گھر میں ہوگا. عدل بڑا بڑا ہوگا، چھوٹا چھوٹا ہوگا. جس جگہ پہ عدل اور انصاف نہ ہو اس جگہ پہ اللہ کی لعنت ہوتی. اللہ کی طرف سے جو لعنت ہو جائے پھر کوئی کام، ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں آسانی سے انسان داخل ہوتا ہے، 7 نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اپنی اولادوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، مال اولاد حق کی خاطر کھڑا ہونا سیکھیں.
تو سب کام سیدھے ہو جائیں حق کی خاطر. حق سچ کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر رحمت برکت میں کامل کرے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں احسان اور محسنین کے درجے میں پہنچنا. اس کے لیے کیا پریکٹس کریں گے کہ مجھے محسنین کے درجے میں پہنچا دیں, حق سے زیادہ معاف کرنا, بخشنا, درگزر کرنا, تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو محسنین کے درجے میں پہنچنا. غلطیوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالیں. اللہ اپنی رحمت کا پردہ آپ پہ ڈالے گا. غلطیوں پر, لوگوں کی غلطیوں پر رحمت کا پردہ ڈالیں, رحمت والے بنے. اللہ آپ پر رحمت کا پردہ ڈالے. اگر اللہ سے پردہ چاہتی ہے, اللہ پہ سے رحمت چاہتی ہے, تو پھر یہ عملاً ہمیں ہر صورت اس طرح کا بننا ہے. کیسے ہم عملاً اس صورت میں بنے نا؟ عملاً کیسے بنیں گے؟ یہ جو لوگ ادھر اتنے کیٹیگری میں پہنچ گئے, ان کی کیا سیکریفائس, صحابہ کا درجہ جو ان کو دیکھے جنتی ہو جائے, یہ کیسے پہنچ گئے تھے؟ جب پہلا سیشن ہوا اور آرگنائزیشن بنی تو اللہ کے نبی نے کیا ڈیمانڈ کی؟ ہمیں اب جنگ لڑنی ہے, جاؤ جو جو گھر میں لے آؤ. حضرت بکر نے کیا کیا؟ تو درجہ کیا ہو سب سے اونچا؟ حضرت عمر نے آ جا, جس نے جو جتنا لگایا اس کے مطابق اس کو درجہ میں. یہ تھی آپ کے پارے کی پوری تھیم. یہ درجات اس کے بغیر نہیں ملنے. اسکل, انرجی, وقت, اولاد, اینی تھنگ یو وانٹ وہ لگا لیں. اگر نہیں ہے یہ تو یہ لگا لیں, کوئی بات نہیں. اللہ نے تو فیلڈ, بلکہ انرجی اور اس کے لگانے والے کا تو بہت ہی اونچا درجہ جو یہ بیٹھ کے قرآن کی گواہی دینے والے, قرآن آگے پڑھنے پڑھانے والا, صدقہ جاریہ, اس کی تو اور بھی. ذہن سازی کیسے کریں, انسان کیسے ہم بنیں, اللہ کے حکم جو ہے حقیقی معنوں پہ اپنے اوپر اڈاپٹ کیسے کریں. کس طرح سے دیکھیں کہ ذہن سازی اللہ کے نبی نے 7 سال کی, اور اگلے سال 7 سال, پھر اس پہ 14 سال تک مینٹل پریپریشن فار وارز. مدینہ جا کے جنگیں شروع ہو گئی. اب آپ یہ سوچیں اس سے پہلے کتنا اللہ کے نبی نے پریپریشن کی, اور غلطیوں سے درگزر کیا, معافی کی, خیر خواہی کی, اور کس طرح سے لے کے چلے. اب آپ یہ دیکھیں 170 آنورز آزمائش, دکھ, غم, تکلیف, میدان جنگ کہیں بھی ہو آئے گا ہی آئے گا. اور یہ تبوک تک مسلمانوں کے دین کے کام میں جو معاون مددگار تھے اور ایک آرگنائزیشن بنی, تو دنیا کی نعمتیں آخرت کمانے میں کیسے لگائیں, دنیا کی نعمتیں آخرت کمانے میں کیسے لگائیں. کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں ان کے گھر کی ڈیتھ پہ نا, تو میں نے دیکھا نیچے نا ان کی کوئی نا 50 ایک گاڑیاں ہوں گی. اتنا بڑا بیسمنٹ کی چلتے 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 نا گاڑی کی پارکنگ بہت دور ہوئی ان کی, اتنی گاڑیاں کھڑی تھی. جو مر گئے جن کی جنازہ میں تھے, میں سوچوں کہ ساری سواریاں رہ گئی ادھر, بینٹلے فلانی, تو یہ تو وہ تو وہ تو وہ, سب کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اور حساب کتاب دے گا جا کے, پورے کا پورا دے گا. میں بتا نہیں سکتی کہ ایسی ایسی گاڑیاں دیکھی بھی نہ ہو, اور کس کس طرح سے نہ. تو دنیا کی نعمتیں آخرت کمانے میں کیسے لگائیں. اللہ کے کام کے لیے سواری چاہیے ہو, بڑی مشکل ہوتی ہے بھائی, سالہ سال لگ جاتے ہیں ایک سواری بننے میں اللہ کے, اور وہ حالانکہ رحمان کی سواری ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں نا, تو شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کے فرمانبردار بن جائیں, احد کے حادثے سے سیکھنے کی کوشش کریں. لوگ قیاس اور گمان سے کام لیتے ہیں, لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی باتیں فتح اور نصرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ذہنی شکست ہو جائے تو پھر کوئی نہیں جتا سکتا. اگر ذہنی شکست ہو جائے, ذہنی شکست کبھی نہیں ماننی. اپنے آپ کی ول پاور ہمیشہ اسٹرانگ رکھنی ہے. احد کے دوسرے دن زندگی کی صحیح جنگ شروع ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی جو ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی ہو گئی. اللہ کی جب نافرمانی ہوئی ہے, دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی. اب مشرک جو ہوتا ہے سب سے ناشکرا ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے, اس کے اندر خوف ہوتا ہے, اس کی موت بھی اچھی نہیں ہوتی, ہر وقت ذبذب میں رہتا ہے. کامیابی کس چیز میں آتی ہے نا, اب آپ کامیابی کے لیے دیکھیں, کوئی اس کی لائف میں کرٹیسزم اور تانا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی یہ نکل رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے, اور دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ تم نے کیا کیا تھا یہ ہوگا, تم نے کیا کیا یہ ہوگا, تانا نہیں دیا. اتنی بڑی سچویشن میں بھی 2 چیزیں اور جمع کر کے رکھ لو, اللہ تعالیٰ مرنا کھپنا
ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن دے دے، اور دوسری چیز اپنے راستے میں موت دے دے. کچھ لوگ ہو گئے، ایک مجھے قرآن جیسی نعمت دے دے، گڑ گڑا کے مانگے، اور دوسری چیز کیا، اللہ اپنے راستے میں موت دے دے. کیسے اپنے راستے میں موت دے دے؟ کیسے؟ کچھ لوگ ہوں یہ بستر پر موت آئے گی لیکن وہ شہداء کے ساتھ ہوگی، وہ اللہ کی کتاب کو بلند کرتے کرتے مر جائیں گے. بستر پر موت ہوگی لیکن ان کا درجہ شہداء جتنا ہوگا. کاش ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان درجوں پہ دے. مسلمانوں کو یہ جو غیر مسلموں کی پیروی جو ہوتی ہے نا، احساس کمتری کے لوگ ہوتے ہیں، کمپلیکس لوگ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا. ہمیں مسلمانوں کو اپنے ٹریڈس اپنے طریقے پہ چلنا ہے. غزوہ بدر نے سکھایا کہ کامیابی کو سنبھالنا سیکھو. کامیابی کو کیسے سنبھالیں؟ گھروں میں اتنی کامیابیاں ملتی ہیں، کامیابی ملے تو کیا کریں؟ گاڑی بدل لیں، گھڑی بدل لیں. کامیابی ملی ہے جناب، یہ لے لیں، وہ لے لیں، چلے گھر بدل لیں، تاکہ اور کوئی بات نہیں تو گھر تو بدل ہی لینا، کامیابی ملی ہے. اللہ، کاش میرے ہمارے کو جاننے والے بہت قریبی 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 لوگ ہیں پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے، جب فوت ہوئے چھوٹے سے گھر میں فوت ہوئے، دیکھ کے ان کو صحابی یاد آتے تھے. پورے شہر میں ان کے اسپتالوں کے کام، سیال کوٹ میں پورے شہر میں ان کے کام دیکھنے کے لائق کام. جب گھروں کی لتیں اور یہ چیزیں فرمائشیں پڑ جاتی ہیں نا، اور انسان کام نہیں کو بڑا کر سکتا. جب ان لوگوں کی فوتیاں ہوتی ہیں ان کے قریبی قریبی تو ہم سمجھتے ہیں اچھا اس گھر میں رہتے تھے اتنے سادے سے، جس نے بڑے کام کرنے ہوں کیے فکر نہیں ہوتی. یہ کبھی کسی کونے میں جا کے دیکھا نہیں اس گھر کے، عذاب پال کے اور نوکر رکھ کے اس کو لک آفٹر. تم سے کون نامراد اور بدبخت شخص ہے اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر جائے؟ وارث نے لوٹ کے کھانا، اس کو توڑ کے کھانا، اسی وقت لڑائی کرنی مجھے دو. زندگی میں بھی شروع کر دیتے ہیں لڑائی، بات کی تو دور کی بات. تو ہاں جی. ٹرینڈ سیٹ کرنے چاہیے. یہ جو ایک آ گیا نا ٹرینڈ، میرے گھر میں لفٹ لگی ہوئی ہے، ادھر سے چڑھ جائیں ادھر سے نکل جائیں، آ جائیں باجی ادھر دعا کر دیں، ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. اللہ مبارک کرے، رحمت و برکت و اللہ نے دی ہے، وسیع گھر کی دعا کرنی چاہیے. اللہ لیکن اس میں سے اپنا کام لے اس گھر سے. اللہ اپنے کام کے لیے اس گھر کو چن لے کسی طرح. اللہ اگر وسیع گھر ہے، دعا کرنی چاہیے وسیع گھر کی، وسعت والا گھر ہو، لیکن ہو اللہ والا گھر نا، اس کے اندر سے کام ہو رہا اللہ والا. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اس کے اندر نفس کی غلامی چل رہی ہو. تو بس غزوہ بدر نے سکھایا کہ آزمائش میں مومنین سے کمزوریوں کو دور کر دینا چاہیے. آدمی کا وجود جنت کی قیمت ہے. آدمی کا وجود ہے، جنت کی قیمت دے کے اس وجود میں جنت میں جانا. میں پے کروں گی تو پہنچوں گی. اب آپ دیکھیں جو شہید تھے ان کے چہروں میں مسکراہٹ دیکھی گئی، اور ایک تھوڑا اوپر اٹھا، اس نے کہا ابھی میری جان نہ نکلو، میں اس کو اور مارنا چاہتا ہوں. میں اور اب اس کی جان نکل رہی، اور ملک الموت کو دیکھ کے تھا ابھی نہ نکالو، میں تھوڑے اور مارنا چاہتا ہوں. اور یہ شہادت ان کے ہاتھوں میں کھجور پھینک کے کہتے ہیں وہ جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں. جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی ان کو. کاش دین دلوں کو نرم کرتا ہے. اس کا پوری امت کا نقصان یہ ہے کہ جو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں نرمی نہیں ہے. اب صحابہ نے کہا ہم ابو سفیان کا پیچھا کریں گے اور ہم جنگ کریں گے. ہم یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں باہر نکالا، بیمار پڑ گئی اور ہمیں یہ ہو گیا، ہم سوچیں گے ذرا دوبارہ نکلتے وقت. اور ہمارے 70 لوگ یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی ساری کی ساری، اور اتنا ہمارا پورا سینیریو مدینہ کا چینج ہو گیا نا. اطاعت کو دل سے چاہیے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. مقصد زندگی جہنم سے بچنا اور جنت حاصل کرنا. مقصد زندگی، بڑے بڑے سلوگن گھر میں لکھے ہیں اس چیز کے. میرا مقصد زندگی جنت حاصل کرنا ہے. آپ بچوں سے پوچھ کے دیکھیں بیٹا آپ کا کیا مقصد؟ میں ڈاکٹر بنوں گی، انجینئر بنوں گی، میں یہ ہوگا. اور ایمان کا سفر طے کرنا ہے، اور اپنے اور غیر دونوں سے زخم لگیں گے. ان زخموں کو بھر کے، غور و فکر کر کے، پازیٹیو سلوشن کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ، نو ریاکشن، کسی قسم کا ریاکشن نہیں. نمبر 1، ذمہ دارانہ زندگی گزارنی ہے. نان سیریس زندگی نہیں میں نے گزارنی. میں نے نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پورے دل سے سننا اور میں نے اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا مقصد سمجھا دے. اللہ تعالیٰ جو حقیقی ایمان میرے لیے مشکل ہوا ہے وہ مجھے ایمان دے دے. اللہ کا تعالیٰ میرا انجام نیکوکاروں کے ساتھ کر دے. کیسے نیکوکاروں کے ساتھ کر؟ اب دیکھیں آپ نے مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے، فریش سی بات ہے. ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں، ٹرین میں بیٹھتے، گاڑی میں بیٹھتے، پھر ہوٹل پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جا کے آرام کر لیتے ہیں، پھر اگلی بات ہے. اسی طرح موت ہوگی، نہلائیں گے، قبر میں ڈالیں گے، اور جنت ویٹ کر لی. فاطمہ تیری نور کی سواری کھڑی ہے،
تیرا تو حساب کتاب ہی نہیں، تیرے لیے تو جنت ہے، جنت قبر کے باغوں میں سے کچھ، اور کچھ دوزخ کے گڑھوں میں سے. جسٹ امیجن واٹ یو وانٹ. جس اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زندگی کا 4 دن کا سفر ہے. اب اس کو کام کیسے کریں؟ کام 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 کام، اور کچھ نہیں کرنا. بھاگ بھاگ کے ففر اللہ، دوڑو جنت کے لیے. کتنا دوڑ سکتی ہو نا. اب کیسے انفرادی بھی کام کرنا اور اجتماعی بھی کام کرنا. کیا کریں؟ سب سے پہلے فجر کے بعد کائنات پہ غور کریں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. جتنے انڈین فلم سٹارز، جتنے انڈین بڑے لوگ ہیں بڑے، وہ کیا کرتے ہیں بھلا؟ یہ میں تو گوروں کو دیکھتی ہوں باہر کے ملک میں کہ مائی فادر گوز آؤٹ بفور سن سیٹ. سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ گھروں سے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج تک ہماری زندگی کا کوئی دن نہیں ہے کہ ہم نے سورج چڑھتا نہیں دیکھا. سورج ان کا خدا ہے نا. جب تک سورج چڑھتا نہیں دیکھتے کہ نکلتے نہیں، چڑھتا دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے فجر پڑھ کے اشراق پڑھو، غور و فکر کرو، سونا نہ سونا نہ سونا نہ. اور وہ سارا بینیفٹ لے گئے اور ہم سو گئے. ہم اندر ہی کمروں میں پڑھ کے نا، ہم نے کیا غور و فکر کرنا ہے کہ چلو جی باہر لان میں جان ماز ڈال لیں یا ہمیں قدرت کے کرشمے نظر آ جائے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانیاں میں اپنا آپ دکھاتا ہوں ان کو. کاش یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے غور و فکر کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر میں کامل کرے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل مردہ حقیقت میں اللہ اپنے رب رزق پا رہے ہیں، اپنے فضل سے دیا اس پر خوش و خرم مطمئن، جو اہل ایمان پیچھے دنیا میں رہ گئے وہاں نہیں پہنچے ان کے کسی خوف اور رنج کا. اللہ انعام ان کے فضل و شادہ فرحان کو معلوم ہو چکا ہے. اللہ مومنوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. اور جن لوگوں نے زخم کھائے اور ان کے بعد رسول کی پکار پر لبیک کہا، اور جو شاخص نیکوکار اور پرہیزگار، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع، ان سے ڈرو، تو سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا. فیو پیپل. اور انہوں نے جواب دیا. بس میں زندگی میں ایک بات آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گی. نصیحت یہ، جس چیز سے جڑ جائے نا اس میخ کو ٹھوک کے اس کے ساتھ ہی جڑ جائے. بس وفاداریاں نہ تبدیل کریں. جب انسان وفاداریاں تبدیل کرتا ہے نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ہمیشہ یہاں ویلیو لیس ہو جاتا. کچھ لوگ ہمیں ملتے نا، آئے نا وجہ چھوڑ کے وہیں کے وہیں رہ گئے، کچھ نہ ہوا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. سم مستقام مومن کی پہچان. منافق موو کرتے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر. مومن ٹک جاتا ہے کہ بس میری افیلیشن میں یہی اور میں اب یہاں سے کہیں نہیں ہلوں گی. یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. کافی وہی بہتر کارساز ہے. آخر کار اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ ہے. ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا. اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ویری امپورٹنٹ آیت 175. اور لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں تم صاحب ایمان ہو. کس سے ڈرنا ہے؟ کیا اصول بنانے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. بس یہ متقی کی پہچان ہے. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں. یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی. جو لوگ ایمان لائیں اور چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے، یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ڈھیل جو ہم نے دیے جاتے ہیں، کافر اپنا بہتری نہ سمجھے. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اس وقت ایک حدیث بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو بہت مال اسباب ہے، بہت بہت دنیا ہے اور دین نہیں ہے، تو میرا سزا یافتہ دنیا پہ چلتا دیکھ لو. بہت مال ہے، بہت اسباب ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، اور دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، میرا سزا یافتہ دنیا پہ دیکھ لو. اس آیت کو دیکھ لو کہ میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو استغفار اور توبہ کی توفیق دے گا. سب کو موت کی خرخری تک معافی ہے. اس رمضان میں بھی معافی مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نسلوں کے لیے ڈھیر دعائیں مانگنی. اللہ مومنوں کی اس حالت پر ہرگز نہ رہے جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر رہا ہے، مگر اللہ کا طریقہ نہیں تم کو غیب پر مطلع کرے. غیب کی باتیں بتانی اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تمہیں اللہ بڑا اجر دے گا. ہائلائٹ کریں، اللہ کی ملک، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا سب کچھ اللہ پھر ہمیں دے. عارضی قبضہ ہمارا اس چیز کے اوپر، ٹیمپریری قبضہ. ایسا قبضہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو ہلنے نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ ہمارا. یہاں پہ پھر آخر میں ہائی لائٹ کریں، خدا ترسی کی روش اختیار کرو، خرچ کرو. جتنا اللہ کی راہ میں کھول کر دو گے اور بے خوف ہو جاؤ گے اور بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرو گے تو ڈپریشن ہوگا. یہ میں آپ کو حدیثوں کا مضمون سنا رہی ہوں. جن لوگوں نے اللہ اپنے فضل سے نوازا ہے پھر بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے.
ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کرتے ہیں، اور قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے، تم جو کچھ کرتے اللہ سے باخبر ہے۔ ہائی لائٹ کریں کہ یہ والی آیت نکال دو، بخل کیا ہے اور بخیل کون ہے؟ بخل دوزخ کی سب سے بڑی وادی میں سے، جہاں پہ خچر سے بڑے بڑے سانپ اور بچھو، اور بخیل وہاں پھینکا جائے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ ایک مثال، بخیل کے گھر کے باہر دو فرشتے کھڑے ہو کے لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کا سارا مٹی اور خاک میں لگ جائے اور دنیا میں لگ جائے، اللہ اس کا نام چنا جائے آخرت کے۔ اور سخی کے گھر کے باہر دو فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ سخی کے گھر کے باہر دو فرشتے کھڑے ہو کے آخرت کی جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں پتہ بھی دو فرشتے باہر کھڑے سخی کے اور دعائیں مانگ رہے ہیں اس کی نجات کی اور اس کی مشکل، اس کی تنگی، اس پریشانی دور ہونے کی۔ امیجنیشن میں لے کے آنا دو فرشتے میرے گھر کے باہر کون سے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے تھے، ساتھ ایک شخص تھا اور وہ بہت رو رہا تھا، اور اس کے بعد وہ بہت رو رہا تھا تو انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے گھر ہے، معافی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری معافی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں ہو جائے گی، معافی مانگ ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، جب لوگ سامنے سے نظر آتے تھے کہتے تھے مانگنے آتے، میں کہتا کیا مصیبت آ گئی، اور میں نہیں دیتا تھا۔ آپ نے کہا میرے سے پرے ہو جا۔ جب کوئی اللہ کا واسطہ ڈالے اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دو، اللہ واسطے دینا ہے، بندوں کے واسطے تو نہیں دے رہے، ادارے کو تو نہیں دے رہے، اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ اللہ سے پوچھیں گے نا آپ جا کے ہم نے دیا تھا اللہ دے ہمیں، اور ہمارا ملٹی پلائی کر کے دے اللہ ہمیں، ہم نے تو نہیں بندے کو دیا، ہم نے تجھے دیا تھا اللہ۔ جب اللہ کا واسطہ ہو تو کبھی نہ گھبرائیں۔ اور بخل بدترین چیز ہے، شکر نفسی، دل کی تنگی، مہمانداری نہیں، کسی کو دینا نہیں، ہر وقت سنبھال سنبھال۔ جس گھر میں مہمانداری نہ ہو نا اور گھر کھلا نہ ہو وہ گھر اللہ کا لعنت زدہ گھر ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو اس گھر میں مہمان نہیں آتے، اس گھر میں مہمانداری نہیں ہوتی۔ کیسے مہمانداری کریں اور کیا کریں؟ 1:30 بجے آف کرنا ہے، کل یہ ڈیسیژن ہوا تھا۔ ہاں جی یہی ہوتا ہے نا باجی ڈیسیژن 1:30 پہ، اس لیے میں نے بریک نہیں دی کہ ذرا انہیں وہ بریک 1:30 بجے لے لیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو بس 5 منٹس بعد دعا کراتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بخیل کے سامنے، آپ کے سامنے بہت سے بخیل آتے ہیں، اتنے امیر ہوتے ہیں، اتنے امیر ہوتے ہیں، آئی سویر، اور رشتہ داروں کے لیے نا ایسے پرس پکڑا ہوتا ہے، 1000 روپے کا نوٹ لگا کے دیتے، بہت خوش ہو کے واپس گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی، جبکہ رشتہ دار کے لیے حکم ہے کہ اس کو برابر لے کے آؤ۔ اگر بہن بھائی تھوڑا کمی پیشی میں ہے تو اس کو برابر اس پہ لے کے آؤ، خاص طور پہ صلہ رحمی بہن بھائی، سب سے زیادہ حقدار وہ ہے، اور اس کو حقدار کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ رزق میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، مرتبہ کلمہ نصیب، اتنا بڑا درجہ۔ اگر میں خرچ کر رہی ہوں تو رزق میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، مرتبہ کلمہ نصیب۔ اگر اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں تب اس کی ملٹیپلیکیشن، ایک تم نے گندم کا دانہ لگایا تم اس کو گن ہی نہیں سکتی کتنی بالیں نکلنی، نکلی جانی نکلی جانی، اس نے آگے پھر بویا جانا پھر بویا جانا۔ جب وہ معراج پہ اللہ کے نبی گئے تو سب کھیتیاں کٹے پھر کھڑی ہو جائیں، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لگاتے تھے، یہ ان کی کھیتی ہے، یہ کٹتی ہیں پھر بڑھتی ہیں، کٹتی ہیں پھر بڑھتی ہیں، یہ صدقہ جاریہ کے کام کرتے تھے۔ صدقہ جاریہ کے کام اپنی حیثیت کے مطابق کیسے کریں؟ اور بخیل کیسا ہوتا ہے؟ بخیل صرف باتیں کر سکتا ہے، تم بھی نہ دو میں بھی نہ دو، اور دل کی تنگی سے۔ قرآن پاک کی تھیم میں یہ آتا ہے جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا۔ آج آپ جا کے سورہ محمد کی آخری آیتیں پڑھیں، سورہ محمد کا وظیفہ کرنا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور سورہ محمد کی آخری آیتیں کیا ہیں؟ 6-7 بخل 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 آئے گا آخری آیتوں میں۔ جو یہ بخل سے بچ گیا فلاح پا گیا، جو بخل، یہ شوخا نفس سے بچ پلا، اور جو تم بخل کر رہے ہو یہ تمہیں نقصان دہ ہوگا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، باز آ جا۔ یہ آخری آخری سورہ محمد کی آیتوں کی آیتیں ہیں آخری۔ اتنا زیادہ وارننگ آپ سورہ نساء میں بخیل کی جا کے پڑھ، لا یحب اللہ، یہ بخل کرتا ہے، یہ پیسہ اس کے پاس ہے خرچ نہیں کا۔ آج ہر بندے کی یہی حالت ہے، ادھر پہن لو ادھر پہن لو ادھر پہن لو ادھر پہن لو، میرا کون سا کوئی حساب کتاب ہے جو میں پہن لوں جدھر مرضی جتنے کا مرضی پہن لوں؟ مجھے کو بتایا کہ باجی فرت علی جولر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس جولر کے اوپر صرف جو کرسی نہیں ملتی، صبح 12 بجے جائے نا تو شام 4 بجے تک اس کی کرسی بک ہے اس دکان کی۔ کہتی جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، جو میں نے آبزرو کیا، کسی کا 23 کروڑ، کسی کا 40 کروڑ، کسی کا 25 کروڑ کا بل تھا،
اس سے کم اوپر اوپر تھے، 4 ڈائمنڈ 4 کی 6 وہ یوں یوں یوں. اور کہتی کہ اس کے بعد نا اتنی اتنی بڑی بوریاں تھی اس جولر کی، جو اس کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں جاؤ یہ سونا خرید جاؤ شابش. اس میں مور لگ رہی تھی، یہ 15 کروڑ ہے، 18 کروڑ، چل یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. اور آپ کے خیال میں جو 40 کروڑ کا بل بنا تھا اس کا، 10 کروڑ کا سونا بھی نہیں ہونا، حرام پیسہ تھا. 20 کروڑ سونے میں میکنگ میں ویسٹیج میں گیا سارا حرام کا ادھر ہی لگ گیا. حلال پیسہ کبھی ایسے نہیں جاتا، حلال پیسہ کبھی میکنگ میں نہیں جاتا ویسٹیج. حرام ان کو حساب کرنا آتا، حرام ان کو حساب کرنا آتا. کندن کا سیٹ لیتی ہیں سونے سے بھی مہنگا، جس کے اندر ہوتی لاکھ ہے، کلو لاکھ بھری ہوتی، بڑی خوش ہوتی ہے ایسے کر کے. یہ وہ بخل والے کی پہچان ہے. ایٹ دس مومنٹ وہ لہنگا اور گرارا، اس سے کیا پتا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کپڑا زمین پہ، جس نے صرف اتنا تکبر کیا تھا. قارون نے یوں کر کے کہا ہے، دسا دیا اللہ نے سمیت اتنا خزانہ کسی کو جو قارون کے پاس تھا، دسا دیا زمین میں اللہ نے. اب تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ پلیز میرے بندے نہ دسانا اور نہ ان کی شکل مس کر اور نہ ان پہ یہ عذاب دینا. اس دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے دنیا میں، آخرت میں دسا جائے. جب پیٹھ پیچھے بوٹ لاتے ہوں گے، سارا کچھ اٹھائیں گے ہم. کسی کے سر پہ گھر ہوگا، وہ پرانی ساختیں 50-50 فٹ کے بندے ہوں گے سب، جیسے حضرت آدم تھے اس کے ہوں گے، اٹھائیں گے سر پہ گھر. چیزیں بوجھ رکھے گا، اٹھا رکھے اس کے سر کے اوپر شاباش جو اس نے رکھا تھا. اس کو نہیں میں بتاتا تھا کہ یہ کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہے جتنا کام کرنا اتنا کر لو، باقی چھوڑ دو جتنا بھی ہے. اور پھر اس کو تھرو کرنا، اس کو کہنا کہ میرے تو 50 لاکھ کا جوڑا ہے، 40 لاکھ کا یہ اور 20 لاکھ کا وہ ہے. مطلب یہ کس طرح. اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ 50 والا بھی یا 10 والا بھی، جو نیچے والا وہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہر کیٹیگری میں اسی طرح ہو رہا ہے، ہر لیول پہ یہی چیز چل رہی. کیونکہ وہ اثر ہی نہیں ہے. یا مسئلہ یہ ہے کہ یا پیسے میں کوئی گڑبڑ ہے، جو وہ پیسہ جس جگہ لگ رہا ہے. زمین پہ کپڑا لگنا عورت کا، وہ جس کا لگا تھا اس کی کتنی بڑی وعید ہے. 15 کلو لمبا پیچھے لٹکایا ہوتا ہے دوپٹہ اور لہنگا، اور پیچھے پتہ نہیں کہاں تک جا رہا ہوتا ہے. میں نے تو تصویر ہی دیکھی، میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا. میرے کو شکر الحمدللہ پچھلا سال واز ویری گڈ فار می، تجدید ایمان کے لیے کہ نہیں جانا بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس سمجھنے کی توفیق دے کہ کس طرح سے کن معاملات میں ہم چل رہے ہیں. یہ ایک خیر خائی والا میسج ہوتا ہے، جس کو سمجھ آ جائے، جس کو عقل آ جائے، جو اپنی اگلی نسل کو سمجھانا شروع کرے کہ بیٹا دس از یوز لیس اسٹف، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں وہ کرنا ہے جو تمہاری زندگی میں برکت لے کے آئے گا. ہم وہ سارا کچھ، برکت پھر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، امتحان آتی ہیں، ایسی کون سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو درجات کی بلندی ہے، بیماریاں، دکھ، تکلیف، سب درجات کی بلندی کا باعث ہے، گناہ کو دھونے والی چیزیں ہیں. کوئی انسان وہاں جب پہنچے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں تو نے کاٹ دیا تھا، مجھے کیوں نہیں تو نے زخمی اور بیمار رکھا تھا، اگر اتنا بڑا درجہ تھا، اگر اتنا بڑا درجہ تھا. ایک کانٹا چبھنے سے آج ہم 80-90 سال کے ہو گئے فٹ پھرتے ہیں. اللہ ٹھیک کر دیں، کوئی مجون پلا دیں ہمیں کہ ہم جوان رہیں. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی. تو یہ بخل ہوتا ہے اور یہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے. سوچیں کہ اب تو اتنا ہی دکھاتے ہیں نا کہ انسان کے لیے یہ جو جرمز ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن کیسے ہو رہی ہوتی باڈی کے اندر، کیڑے چل کیسے رہے ہوتے ہیں، دکھاتے نہیں آنتڑیوں میں کیسے چل رہے کیسے چل رہے. اور جب روحانی طور پہ بخل جیسے کیڑے اندر چل پڑے اور سخاوت ختم ہو جائے سوسائٹی میں سے، بارش بند ہو جائے اور غریب مرنا شروع ہو جائے، پھر یہی معاملہ. جن لوگوں نے فضل سے نوازا بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. یہ اللہ ایڈوائز کرے، ان کے حق میں نہایت نہایت بری ہے. جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے، تم جو کچھ کرتے ہو وہ تو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا. مجھے خلیفہ بنا کے کہا یہ تمہارے پاس چیزیں ہیں، اب تم اس کو عدل سے بانٹو، تمہارے مالوں میں حق ہے یتیم کا، غریب کا. میں اور میں عدل ہی نہ کروں اور اس کو خود ہی بیٹھ جاؤں تو پھر مجھے اللہ توق ہی بنائے گا نا، اللہ مارے گا ہی نا اس کو. اللہ کروں گی کیا، میں کروں گی بھلا میں کیا؟ سارا اپنے بچوں کو دے دوں، میں بچوں کا خدا بن جاؤں، پھر اللہ ہٹ جائے گا تو خدا بن. شاباش. جب میں نے یہ ترتیب اور سیکوینس سمجھائی تھی نا، یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، ان کو بھی دے، اللہ کو بھی ون دے، اس غریب کو بھی دے، اور پھر اپنے ان کو بھی دے، تو پھر تیرا یہ معاملہ درست ہوگا. 3 حصے کر لے پھر سارے معاملہ درست ہو جائے. میں کیا کروں گی، میں سارا. اور اگر بیٹیاں ہو نا خالی، کورٹ میں جو جھوٹ بول بول کے، حالانکہ بتیجوں کا حق ہوتا ہے اس میں، جو کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں جا کے
ہمارے فیملی میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی مفتی بنا کے ان کی ساری کرائی، پتہ نہیں کوئی کتنے 33 کے کتنے بھتیجے تھے، 2 کروڑ روپے بھتیجوں کو آیا، اس سے بھی زیادہ. سوچے کتنا ہوگا جو بھتیجوں کو بھی اتنا گیا نا. تو عدل سے مفتی بیٹھ کے انہیں انصاف کے ساتھ سارا کچھ کیا، حساب کتاب کہ یہ ان کا اتنا بنتا ہے، دو ان کو شاباش. تو اللہ تعالیٰ جب وہ کرے پھر ان کا فلارش ہوگا ہی نا، بڑھے گا ہی نا. مار لے حق تو اللہ کہے گا گلے کا توق بھی بناؤں گا آخرت میں بھی، اور ڈھیل دے رہا ہوں، چلو شاباش پہنچو. یہ باتیں ہم لکھ لیں، اس سے جو پیغمبر کو ناحق قتل کر رہے تھے ان کے نامہ اعمال میں سب ہے. جو فیصلے کا وقت آئے گا ہم سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں کرتا. اللہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ اس رسول کو تسلیم نہ کرے جب تک وہ تمہارے سامنے ایسی قربانیاں کرے، غیب سے آگ کھا لیں، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے، وہ نشانی بھی آئے جس کا تم ذکر ایمان لانے کے لیے شرط پیش ہے. تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ سسٹم نہیں تھا بیت المال میں جو چیزیں آ جائیں اس کی ڈسٹریبیوشن کا. پھر اللہ نے سورہ انفال میں پڑھا ایک لا بنا دیا کہ یہ جو امیر ہوتا ہے وہ کتنا لے سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا، کوئی کام نہیں کر رہا اور اس کو لے کے چل رہا ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ملک کا مدرسہ سسٹم ہے، کاش یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے، چینج ہو جائے. اور جو ڈبہ سسٹم اور اس کا کوئی بورڈ نہیں ہوتا، اس کو ممبر نہیں ہوتا. میرا خیال ہے زندگی میں نا میں نے ہارڈلی ان ڈبوں کو ہاتھ لگایا ہو، ہارڈلی اس کی کوئی میں نے کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے، دیکھا ہوگا ان کو لیکن ہارڈلی اس ادارے میں میں آج تک رات ہی نہیں رہی ہوں. نیور، ہارڈلی اس کو یوٹیلائز ہم نے ادارے میں لوگ آئے ہم بند کر کے چلے گئے. لیکن جو وہ رہ رہی ہوتی ہیں ڈبہ بھی ان کا، ادارہ بھی ان کا، حالانکہ ہوتا ہی اللہ کا ہے، یہ اللہ کی جگہ یوٹیلائز ہو سکتی ہے. جو رات رہ رہے ہاسٹل یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم اس کو چلانے والوں میں سے الحمدللہ. اللہ کے لاکھ شکرانے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنے والا ہمیشہ بنائے، اور اللہ کا شکر کرے کہ میں لیڈ کر رہی ہوں، کہ کھانے والوں میں سے نہیں اور اس کو استعمال کرنے والوں میں سے نہیں، اپنے گھر والوں کو رکھنے والوں میں سے نہیں ہے، اپنی چیزوں کو اس میں چلانے والوں میں سے نہیں ہے، کہ سسٹم میں. اور ہر مدرسے کا یہ حال ہے. آپ مجھے ایک سنگل مدرسے کی معلومہ بتا دیں جو اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے، سنگل معلومہ بتا دیں مجھے. اگر اس گاڑی میں کبھی میں بیٹھ کے گھر چلی جاؤں میں اس کے ڈبل پیسوں کا پیٹرول ڈلوا کے جاتی ہوں کہ یہ آگے کوئی اور یوٹیلائز کرے، اس سے زیادہ اس میں پیٹرول ڈلاؤ ہمیشہ. میں آپ کو معلومات کا بتا سکتی جن کو بڑا آئیڈلائز کر رہے تھے سارا تو وہ یوز کر رہے ہوتے، نہ ان کو کوئی بڑا، نہ ان کا بورڈ ممبر ہے، نہ کچھ سسٹم ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے ان کا کسی چیز میں بھی. انفرادی کام ہے ان کا، اجتماعی کام ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سب کو بچائے اور یہ زیادہ سے زیادہ فلرش ہو یہ چیزیں، کہ ہمارے اولادوں کو بھی اللہ چنے کہ کنٹریبیوشن کرنے والے ہوں، لگانے والے ہوں، جتنا لگ سکے اتنا اس کو اپلفٹ کرنے والے ہوں. ابھی کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کی محکمات میں انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور تھوڑی قیمت، آپ سوچو تھوڑی قیمت پر یہ کتاب، کس نے حق دیا ہوتا ہے ان کو اس طرح یوٹیلائز کرنے کا؟ مجھے تو یہ سمجھ ہمیشہ میرے مائنڈ میں یہ بات کلک کرتی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ کیوں اس طرح سے ان چیزوں کو یوز ہو رہا. کتنا برا کاروبار ہے جو کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو گے، اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، چاہتے ہیں ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل جو فی الواقع نے کی. حقیقت میں ان کی دردناک سزا ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ان کی قدرت سب پر ہاتھ. اور سب سے دوسری پتہ بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو مدرسے اور سلسلے اپنے ہی بچے بورڈ ممبر، اپنا ہی بچہ اس کو لے کے چلے گا اور میرا ہی بچہ وارث بنے گا، اور اس کو، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے. not a single person is involved. کام کرانا ہے ہم نے تو کرا سکتے ہیں ان سے، کسی بھی وقت کوئی چیز لینی ہے، کرنی ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے تو ادروائز نو بڈی ہیز دا چارج فار دس پلیس اینڈ نن، اللہ کے علاوہ، بورڈ ممبرس کے علاوہ. میں ہمیشہ اس سسٹمز کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح ہم اس کی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رہتی دنیا تک اللہ اس کو چلائے اور اس کے بہترین اہل وارث ہوں. اللہ دعا کریں دل سے اللہ اس کے اہل وارث ہوں جو اس کو لے کے چل سکیں. بنا تو ہم نے دیا ہے لیکن اللہ اس کے اہل وارث ہوں. اس میں جو ہمارے بورڈ ممبرز بیٹھے ہوئے نا تو اس میں کچھ نئے ایڈیشنز ہوتے ہیں جس نے آپ کو پہلا پارا کرایا نا ابھی. ایک تو ملیہ ہے، دو سب لوگ ہیں جو بہت اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو سب یہاں پہ بھی جو لگے ہوئے ہیں ان میں سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نام نہیں لینا چاہوں، اس نے آپ کو پہلا پارا کرایا یہ جو دو، تو وہ ایک ڈیووٹڈ ممبر ہے.
وہ مجھے ایسے ہوپ سی نظر آتی ہے، ہر وقت ایسے ہوتے ہیں یا اللہ اس کام کے لوگ دے دے، اس کو سنبھالنے والے دے دے، پلیز اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے چلنے والے دے دے، بن تو جاتے ہیں اس کو چلانے والے، اس سے اس کی پیشن، اس کا ڈیووشن، اس کا کام دیکھ کے نا، کہیں میں اس کو زندگی میں، اس کو میں 3 سال سے کہاں کھڑا کیا ہے، آج تک اس نے مجھے کہا ہو کہ آپ نے مجھے یہاں نہیں بنایا اور مجھے یہاں نہیں سیکھ دی، میں کیسے وہاں چلی جاؤں؟ آج انفرادی کام کرنے والی ایک کو اس میں سے وہاں بھیجوں نا تو کبھی جائے نا، جس ستیانہ روڈ پہ آگے جا کے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، الہدا کسی نے بنا کے کیا، اور ادھر غریب عورتیں جن کو قرآن بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، جو سکھاتی ہے وہ بیٹھ کے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، اس کو تو یہاں تو جتنے ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میں تو دورہ قرآن خود کراؤں گی، سوری میرا تو الداس کا تعلق نہیں، میں جا رہی، اور میں تو یوں کروں گی، میں تو یوں کروں گی، یہ ہمارے حالات ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کی باری باری میں آنے میں، ہوش مندوں کے لیے نشانی ہے، بیٹھے لیٹے الٹے ہر حال میں خدا کو یاد رکھتے ہیں، آسمان و زمین کی ساکھ میں اور فکر بے اختیار بول اٹھ پروردگار، یہ سب سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور آخری دعائیں شروع ہو رہی ہیں ساری، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، جسے دوزخ میں ڈالا در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈالا، بس ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، مالک ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی، ہم ایمان لائے، اپنے رب کو مانیں گے، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، کہیں آمین انشاءاللہ، بس ہے ہمارے آقا جو ہمارے قصور ہوئے معاف کر دے، درگزر کر دے، جو برائیاں ہم نے کی ہمیں دور کر دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، خداون جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے کیے سب پورا قیامت کی طرف رسوائی میں نہ ڈالنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا تم اس میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا، خواہ مرد ہو عورت، تو سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکلے، ستائے گئے، میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصوروں کو معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے جنیں نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے، اور ان کے ہاں بہترین جزا اللہ کے پاس ہے، نیکوکاروں کے لیے ریسیپشن ہے اللہ کا، اور یہ جزا جو ہے نا، اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، ہائی لائٹ کریں جتنے امیر لوگ ہیں تمہیں دنیا میں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں کہ یہ اتنا امیر ہے، اللہ اس کو تو پکڑتا ہی نہیں ہے، کیا چکر ہے اللہ، یہ محض زندگی کی چند روزہ زندگی کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سب جہنم میں جائیں گے، بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سامان ضیافت ہے، ان کی جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب بہتر ہے، اہل کتاب میں جو کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مانے، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے رہو، اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، سورہ آل عمران، اس کو یہ والا کل میں آخری آیت سمجھاؤں گی، عقل والے اولو الالباب جو ہوتے ہیں ان کو فلاح کیسے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے تہجد میں جب اٹھتے تو یہ آخری رکوع پڑھتے پڑھتے آنکھیں ملتے، یہ والے، اللہ ہم ایمان لائے، ہم درگزر کر، معاف کر، ہماری مدد کر، ہمیں صبر دے، ہم سے اپنا کام لے لے، ہمارے دلوں میں سے گھروں کی محبت نکال اور ہم سے اپنا کام، تو یہ جب فجر کے سے پہلے یہ دعا مانگ کے اٹھتے تھے، آپ بھی قرآن کھول کے فجر سے پہلے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں، یہ دعا اپنی زندگی حرز جان بنا لیں، اس سنت کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر میں کامل کرے، اور وہ وقت ہوتا ہے بہت ہی قبولیت کا، بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے اس وقت سے بڑا قیمتی، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا بچے کو بیٹھے فجر کے بعد کوئی بات کریں تو میں ایسے کہتی ہوں بہت قیمتی وقت اس باتوں کا ٹائم، شاباش اپنا کام کر، دعائیں مانگ کر قرآن پڑھو، میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے نا، آخری 10 آیات یہاں سے آئے گی 189 آن ورڈ، 189 آن ورڈ، للہ ملک السماوات والارض، سورہ آل عمران کی 6 چیزیں نوٹ کریں کہ اللہ کے آئین کے ساتھ ہمیں وفاداری کرنی ہے، عقیدے کا بھی امتحان ہوگا، اور اللہ زندہ جاوید ہستی ہے، مجھے اپنے گھر کا نظم و نسق ٹھیک کرنا ہے اور اپنی نفس کا جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ
نسل کا اور میرا امتحان لے رہے ہیں. اس امتحان میں نے پورا اترنا ہے انشاءاللہ تعالی. ایگزام ہے سارے کے سارا. سب سے پہلے میں نے ذاتی طور پر اس پارے میں صبر، مشکلات پر صبر ہے. چاہے جنگ ہے، چاہے شہادت ہے، چاہے دین ہے، چاہے کچھ ہے، مشکلات پر صبر. دوسروں کے معاملے میں بھی صبر. کسی نے اذیت دی، دکھ دیا تھا، کچھ کیا، ہر طرح سے مجھے صبر کا مظاہرہ کرنا. ایک بات بس نوٹ کریں، پھر دعا مختصر سی کرتے ہیں پلیز. اخلاقیات میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ویلیوز. اپنی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کریں. ویلیو ایڈ کرنا جو ہے نا، کہ اس رمضان میں بہترین ویلیوز اپنے آپ کو ویلیویبل بناؤں گی اور کوئی ویلیو ایڈ کروں گی اپنے ساتھ. سچ بولنا ہے، نمازیں درست رکھنی، فجر کے بعد اینی ویلیو پلس کوئی ویلیوز ایڈ کرنی. دوسری چیز، دنیا میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے بڑا ڈاکو وہ جب دوسرے کی امید چھین لیتا ہے. امید چھیننا کیا ہے؟ کس اخلاقیات میں سب سے ورسٹ چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو امید چھیننا ہوتا ہے یہ کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، کہاں بن سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کبھی میں کسی کے لیے ڈسکریجنگ ورڈ نہیں بولوں گی. یہ سب سے بڑا ویلیوبل انسان بن جائے گا وہ جو ہر وقت دوسروں کے لیے انکریجنگ ورڈ بولے. یہ کیسے کر سکتی؟ کچھ بھی اجا شابہ شابہ مار رہی، ہم یہ رسپانس کرتے. ہم نے کبھی اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ ہم باہر اچھے بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ فضول باتیں کہہ رہے ہوتے. بی ویری ویری کیئرفل. کبھی کوئی بری بات بچوں کو نہیں کہنی. اچھی سے اچھی بات ہم نے بچوں سے کہنی. ویلیو ایڈ کر رہی ہوں ہر روز. میں لوگوں سے اچھا بہیو کر رہی ہوں، لوگوں کے ساتھ میں اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں اپنا جنازہ اچھا کر رہی ہوں. جتنی ویلیو، اتنے لوگ مجھے مرنے کے قریب بھی پیار کریں گے اور میرے ساتھ مرتے وقت بھی کھڑے ہوں گے. اس کو دیکھیں کہ اب ریسورس اور انرجی ہے. ریسورس اور انرجی آپ کے پاس پازیٹیو انرجی ہونی چاہیے تو آپ کا ریسورس ٹھیک چلے گا. اب بس نیگیٹو انرجی ہے نا، ساری ریسورس تباہ ہو جائے. مجھے اپنی نیگیٹو انرجی کو ختم کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے جیسچرز زندگی میں چینج لاتے ہیں. تحفہ دو، چھوٹی سی بھی چیز تحفہ دینا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی محبت کو بڑھا دیتا ہے. محبت کو بڑھا دیتا ہے. اتنا انسان اپنا خود پہنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ کسی فرینڈ نے ایک جوڑا دیا تو جب بھی پہنتا ہے تو ایک دم اس کی ایسے یاد آتی ہے، ایک دم دل میں سے ایک ٹھنڈک سی آ جاتی ہے. جب ہم کسی کو دیں تب بھی تو ایسا ہوتا ہوگا نا انشاءاللہ. ہم کسی کو خوشبو دیں، کچھ دیں. یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں، ویلیو لائف ایڈڈ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹالرنٹ بننا ہے اور معاف کرنا ہے دوسروں کو. یا اپنے آج کے سبق کو پکا یاد کرنا ہے. اس کو ریوائز کرنے سے حفظ کرتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے آخرت کے سفر تک اپنی اصلاح کرنی ہے. آخرت کے سفر تک اپنی اصلاح کرنی ہے. اور ہر چیز کو کہنا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ صبح کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا، کوئی آتا تھا نا، مانگتا تھا نا، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیسے. اور ہر ایک کے لیے گھنٹوں حاضر ہوتے، ہر ایک کے لیے گھنٹوں حاضر ہوتے. وہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ تھی مدینہ میں پھرنے والی، اس کو کتنا ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. اب جتنے لوگ بڑے بنتے ہیں نا، ان کی ایک بات بہت کامن ہوتی ہے. اور ان کی ایک بات کامن ہونے میں سے ہوتا ہے کہ آرگنائزڈ ہوتے، ڈسپلنڈ ہوتے، منتظم ہوتے، پلاننگ. جتنے برج کمپنی، فورڈ کمپنی، جو اسپیشلسٹ سب سے بڑے پہنچے، ان کی 100 بندوں کی انہوں نے باتیں نکالی، ایک جیسی چیزیں تھیں. آرگنائز بندے تھے اور سیلف کنٹرول میں ماسٹر تھے. سیلف کنٹرول ماسٹر. کہ فیل ہوئے کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے. فیل ہوئے پروجیکٹ پھر کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جو اس طرح کا بندہ وہ دوسروں کو کتنی انکریجمنٹ دیتا ہوگا نا. اور لاسٹ بات، بدگمانی سے بچ جائے. ہم اپنی زندگیوں میں اگر بدگمانی سے نہ بچے نا تو ہماری تباہی ہو جائے گی. نیک گمان، 70 اچھے گمان کر کے بھی اچھا. جب کوئی بری بات کر بھی رہا ہو اس کو ڈسکریج کیسے کرنا. کیا سنت کیا ہے؟ شریعت کے مطابق جواب سوچا. کوئی کسی کی بری بات کر رہا ہے نا تو لٹا کے لیں، اس کی خوبی نکالو. نہیں یہ بھی تو کیا نا اس نے، یہ بھی تو کیا نا اس نے. یہ آپ کی بہو ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو یہ بھی تو کرتی ہے نا، یہ بھی تو کرتی، بچے سنبھالتی ہے ایسے. کہ اس کے آسن پہلو دیکھنا شروع کر. کسی کو کچھ نہیں ملے گا، مجھے پازیٹیو انرجی ملنا شروع ہو جائے. اگر میں نے کہا کہ یہ ہے ہی ایسے، یہ ہے، ادھر کہانی سنا ادھر سنا، میں نے اپنے آپ کو فیلئر پہ لے کے چلی گئی.
اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ والی دوست سنا لوں، پہلے آدمی سائیکل چلاتا تھا اور غریب سمجھا جاتا تھا، آج آدمی کار پہ جاتا ہے جم میں اور سائیکل چلانے جاتا ہے۔ پہلے آدمی گھر میں کھانا کھاتا تھا، حاجت کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا، آج کھانا ہوٹل سے کھا کے ٹوائلٹ گھر یوز کرتا ہے۔ پہلے لوگ گھر کے دروازے پر کتاب رکھتے تھے کوئی گھر میں بھیجا داخل نہ ہو جائے، دروازے پر آج لوگ کتا رکھتے ہیں کہ آدمی کو گھر میں گھس نہ آئے۔ پہلے شادیوں میں گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی، ناشتے والی باہر سے آتی تھی، باقی خود ہی دیکھیں، میں نے نہیں بولنا ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا مگر جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ جن جس دن آپ اپنی کمائی سے ایک اینٹ بھی خریدیں گے اس دن باپ کی جھونپڑی کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ جس دن ایک اینٹ خریدو گے نا اس دن باپ نے جو بنایا نا پھر پتہ چلے گا اس نے کیسے بنایا ہوگا۔ جب جوتے شیشے کے روم میں بکنے لگے اور کتابیں سڑک کے کنارے فروخت ہوں تو سمجھ لینا علم نہیں جوتوں کی ضرورت، جوتے پڑھنے چاہیے۔ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جہاں لڑائی دو آدمیوں کی ہو، معاشرہ وہ ترقی کیسے کرے گا؟ جب دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو اپنی بہن اور ماں کو گالی دینا شروع ہو جائے۔ یہ ہے آج کا ہمارا چھوٹا سا معاشرہ جس میں سے میں نے 20 پوائنٹس میں سے آپ کو 5 بتائے ہیں کہ حقیقت میں ڈپکٹ ہو کے چیزیں سامنے آ رہی، تصویر نظر آ رہی ہے کہ کدھر ہم جا رہے ہیں۔ چلو سائیکل ویسے چلا لے کر جم میں جا کے چلا لیں لیکن ہم مٹی میں اب جا سکتے ہیں بھلا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک وما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت علي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم سهل أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اے میرے مالک تو عرش کا مالک، اے اللہ تو زمین و آسمان کی قبضہ قدرت میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ، بس کوئی الہ نہیں تیرے علاوہ، اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا رازق، اللہ تو ہی ہمیں بخشنے والا۔ اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے، ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے، ہمارا ظاہر باتیں نہیں کر دے۔ اللہ جو کمی کوتاہیاں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی اس رمضان کے اندر اپنے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس سے پہلے کہ تو حشر کے کٹہرے میں کھڑا کرے، ہم روز اپنے آپ کو رات کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں۔ اللہ ہم روز اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نظر ثانی کر لیں، تجھ سے معافی مانگ لیں، تجھ سے اپنا اعمال نامہ اس رمضان میں پاک کروا لیں۔ اللہ ہمیں وہ تقویٰ دے، وہ عاجزی دے، وہ تواضع دے، وہ عبادات دے، وہ رجوع کرنے والا بنا دے، ان مستغفرین میں سے کر دے، ان تائبین میں سے کر دے جو رو رو کے تجھ سے معافیاں مانگتے، اٹھ اٹھ کے راتوں کو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تیرا نبی برحق، تیری کتاب برحق، تیری جنت برحق، تیری دوزخ برحق۔ اللہ تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، اللہ قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ ہر آخری مرحلے کے حساب کتاب سے، پلسرات سے، سب سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بغیر حساب کے پار لگا دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی۔ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے،
اللہ حوض کوثر پینا نصیب کر دے، اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب کر دے، ہماری عزت، ہماری درجے، ہماری بلندی ہماری موت میں رکھ دے، ہماری زندگی کا بہترین عمل آخری عمل کر دے۔ اللہ روزے کے ساتھ سب بہنیں جھولی پھیلا کے خالی فقیر تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ہماری جھولی بھر دے، خیر سے بھر دے، رحمت سے بھر کے، فضل سے بھر دے، کرم سے بھر دے۔ اللہ لطف کی نظر ڈال دے، کرم کی نظر ڈال دے، رحمت کی نظر ڈال دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو متقیوں کا امام بنا دے، اول وقت کا نمازی بنا دے، برے وقت بری گھڑی سے بچا دے۔ اللہ عافیت نصیب کر دے، اپنے حفظ و امان میں رکھ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے پروردگار ہمارے جتنے محسنین ہیں، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ان کو درجات کی بلندی دے دے یا رب العالمین، جو زندگی صحت تندرستی عافیت عطا فرما، ہر محتاجی سے ان کو بچا۔ اللہ تعالیٰ جس نے ایک اچھا مشورہ بھی دیا یا رب، وہ ہمارے محسنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں دعائیں تیرے گھر میں بھی کی، یہاں میں بھی ان کے لیے ڈھیر دعا۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں ان کو رکھ، عافیت سے رکھ، آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جو باغ سجائیں اللہ تعالیٰ ان کی روحیں جب یہاں سے جائیں تو ان کو دیکھ کے خوش ہونا، آباد رکھنا نیک صالح لوگوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی دنیا میں نیک صالحین کے ساتھ رکھ، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ اٹھانا، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ بری صحبت، برا وقت، بری گھڑی سے بچا لے۔ اللہ بری صحبت، بری گھڑی، بری وقت سے بچا لے، نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والا بنا دے۔ اللہ جتنا بھی ابھی پارا پڑا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز اخلاقیات تھی، بدگمانی سے بچنا تھا، بخل سے بچنا تھا، سخاوت کرنی تھی، مال کی محبت سے بچنا ہے۔ اللہ یہ دوبارہ سے تجھ سے چاہتے ہیں، اللہ ہمیں خیر خواہی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ بن جا، ہماری رہنمائی کر دے، ہمیں برائیوں سے سارے راستے بند کر دے، شر کے ساتھ اللہ ہر وہ راستہ جو تیری جنت کی طرف جاتا ہے ہمیں چلا دے، ہر وہ راستہ سے دوزخ کی طرف جاتا ہے وہ راستہ بند کر دے یا رب العالمین۔ جو جو بہنوں کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب پوری کر دے، سب کی جھولیاں، سب کے گھر میں عافیت، رحمت، برکت، سکون عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ اللہ ہم ماؤں کو حکمتیں دے دے، اللہ ہم ماؤں کو حکمتیں دے دے، اللہ ہم ماؤں کو حکمت دے کہ ہم اچھے احسن طریقے سے اپنے گھروں کو چلا سکیں۔ اللہ ہمارے فرائض پورے کرا دے، اللہ ہمارے فرائض اللہ کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے۔ اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے والا بنا دے۔ ہمیں معاف کر دے اللہ، ہماری کمی کوتاہی ہمیں بخش دے، جو ماں ہونے کے ناطے ہم سے کمی کوتاہی ہوئی۔ اے میرے پروردگار تیرا در، ہم سب تیرے در کے فقیر۔ اللہ تعالیٰ تو غنی، تو بادشاہ، اللہ تعالیٰ آپ کسی کو محروم نہیں چھوڑتے۔ اللہ صرف دعا کرنے کی دیر ہے۔ اللہ ہمیں نماز دے، اللہ ہمیں قرآن دے، اللہ ہمیں وہ خوبصورتی والی نماز عطا فرما، خشوع والی نماز عطا فرما، متقیوں والی نماز عطا فرما۔ اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دے، اللہ ہمارے معاملات متقین والے کر دے۔ اللہ کوئی دھوکے بازی نہ ہو، اللہ کوئی غلط بیانی نہ ہو، اللہ کسی قسم بھی، اللہ زبان پاک کر دے، اللہ زبان پاک کر دے، اللہ زبان پاک کر دے یا رب العالمین۔ جو پچھلا ہوا اس کی معافی دے دے اللہ، جو پچھلا ہوا اس کی معافی دے دے اللہ۔ آئندہ کے لیے اپنی نفس پہ قابو پانے والا بنا دے اللہ، آئندہ سے اپنی نفس پہ قابو پانے والا بنا دے اللہ۔ شر سے محافظت دے دے اللہ، شر سے محافظت دے دے اللہ۔ اپنے خامدوں کے پیچھے چلنے والیاں بنا، ان کو زندگی تندرستی صحت عطا فرما اللہ۔ ان کو بہترین کمام تو نے بنایا اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ۔ تیری تقدیر پر راضی ہونے والے سے تو بہت راضی ہوتا ہے اللہ، ہمیں رضا بالقدر بنا دے۔ جو تیرے فیصلے ہو وہ سمینا عطا نہ کرنے والے ہو۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہم کبھی نہ ان کو دعاؤں میں بھولے۔ جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ہماری دعاؤں کو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنا رہے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ماموں پھوپھیاں، خالائیں، جو جو رشتے بہن بھائی اللہ، جو جو ہیں سب سے پہلے ان کے لیے دعا، پھر باقی سب کے لیے اجتماعیت میں دعا کو اللہ۔ سب کی قبروں کو منور کرنا، پیچھے رہنے والوں کو صدقہ جاریہ بنانا، اور ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے صدقات میں اپنے پیاروں کو کبھی نہ بھولیں اللہ تعالیٰ۔ جتنے ہمارے اساتذہ کرام پہ ان پہ رحمتوں کی بارشیں کر، اور خاص خصوصی طور پر ڈاکٹر نظامی پہ اللہ تعالیٰ بہت 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 کروٹ کروٹ جنت عطا فرمانا۔ یقیناً ان کی روح یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوگی اللہ۔ کہیں کوئی کھوٹ کھوٹ ہو تو اس کو معاف کر دینا، پاک ہاتھ کر دے ان سب چیزوں کو لگانے کے لیے اللہ۔ پاک ہاتھ کر دے، نیک نیت بنا دے ہمیں، نیک نیت بنا دے ہمیں اللہ، نیک نیت ہمیں اور ہماری اولادوں کو بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین ثم آمین۔ درود شریف پڑھیں۔
اللہ بچے اور بچیوں کی نیک اسباب مہیا کر، اور جو شادیوں پہ ہیں اللہ، نئی شادیاں پرانی سب کو رہنا بسنا نصیب